اللہ تعالیٰ کا ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمائے نون اور قلم کی قسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر بڑی عنایت ہے کہ آپ مجنون دیوانے نہیں ہیں، اور آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بلند و بالا اخلاق پر فائز کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت جوامع الکلم، صحیح البخاری، مجھے جامع گفتگو دی گئی. جامع سے مراد گفتگو ہے کہ جو کچھ کہنا مقصود ہو اس میں موجود ہو، اور ہر قسم کی وہ زائد گفتگو کہ جو کہنا مقصود نہ ہو وہ اس میں شامل نہ ہو. اصل میں اللہ رب العالمین نے جب ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ وہ دو آیات مبارکہ ہیں جو مسلمین کے خطیب، ان کے حاکم، ان کے مجتہد، ان کے قاضی، ان کے نکاح خواہ جب کبھی بھی کوئی تصفیہ کرنا ہوتا ہے تو جب خطبہ پڑھتے ہیں تو یہ آیات پڑھتے ہیں، جب نکاح کرانا ہوتا ہے تو یہ آیات. اس میں تمام مومنین کو مخاطب کیا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات، یعنی وہ بات کہ جو ہر قسم کے فتنوں کے در بن گئے. اللہ رب العالمین تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا، تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ تو بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار. دیکھیے آدمی گفتگو کرنا سیکھ جاتا ہے، لیکن کب کیا گفتگو نہیں کرنی ہے یہ ساری زندگی نہیں سیکھی. ہماری آپس میں گفتگو، پبلک ریلیشن کی گفتگو، یا ان لوگوں سے گفتگو جن سے ہمارے کچھ مفادات وابستہ ہیں کسی قدر بہتر ہوتی ہے. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب میں اور آپ گھر میں ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو کیسے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں ہے صحیح سند، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہیں، اور میں تم تمام میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں، جن سے آپ کا روز مرہ کا تعلق ہے. عمومی طور پر اگر ہمارے کوئی کاروباری جن سے ریلیشن ہے، جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کے لیے اہتمام نہیں کرتے. جب ان کے پاس ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان سے اہتمام کرتے ہیں، ان کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہیں، ان سے علیحدہ میں گفتگو کرتے ہیں. جب ان سے کوئی گفتگو کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ گفتگو دوسرے کو معلوم نہ ہو. لیکن جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، تو تحقیر آمیز رویہ. یہی وجہ ہے کہ مسلمات جو ہیں بالعموم اس کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ شکایات اور شکوے ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ وہ کیا کر سکیں گی، وہ تحریری صورت میں اور دوسری صورت میں وہ آتے رہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے عمراء، ہمارے نظماء، ہمارے بزرگ، ہمارے صاحب بصیرت اور جو ہمارے دانشور اور سنجیدہ لوگ ہیں وہ سب سڑ جوڑ کر اس پہ کام کریں. ضرورت ہے اس اعتبار سے کہ جب کبھی بھی کسی کی اصلاح ہوتی ہے تو اس کی اصلاح 1 by 1 کرنی ہے. کہ جب آپ کسی کی اصلاح کر رہے ہوں، کسی سے متعلق گفتگو کر رہے ہوں، تو صرف جس کے متعلق گفتگو کر رہے ہوں وہ شامل ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا شامل ہو.
اور اس شخص کی کسی بھی کمزوری کا ڈھنڈورا پیٹنا مقصد نہ ہو. اگر ہم اس شخص کی غلطی کا ڈھنڈورا پیٹیں گے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی اصلاح جنم لے گی؟ کوئی اصلاح جنم لے گی. اکثر جو اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ لیبل لگاتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، انما نحن مسلمون، ہم اصلاح کرنے والے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو ان کا ٹائٹل کیا ہوتا ہے؟ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم خیر خواہ ہیں، ہم ناصح ہیں، ہمارا مقصد بھلائی ہے. یاد رکھیے گا کہ بھلائی کی کوکھ سے، خیر کے بطن سے، اچھائی کی جڑ سے ہمیشہ اچھائی پیدا ہوتی ہے، شر پیدا نہیں ہوتا. اور اگر شر پیدا ہو رہا ہے، اگر معاشرے کے اندر بدامنی پیدا ہو رہی ہے، اگر اس سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ نہ کوئی اصلاح مقصود ہے اور نہ کوئی بھلائی مقصود ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خبردار ہو جاؤ، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے. تو جب کبھی بھی معاشرے کے اندر جو لوگ بزرگ ہیں، جو علماء ہیں، جو عمراء ہیں، اپنا کردار ادا کریں گے، اور جب کبھی بھی کسی کی کوئی خامی کا ان کو معلوم ہو جائے تو چاہیے کہ اس کو علیحدگی میں سمجھائیں اور اس کو یہ ظاہر کریں کہ ہمارا مقصد صرف اصلاح ہے. دین النصیحہ، صحیح بخاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. قلنا لمن، پوچھا اللہ کے نبی کس کے لیے؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم. یہ خیر خواہی اللہ کے لیے ہے، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی کتاب کے لیے ہے، یعنی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنی ہے، اس میں غور و خوض کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اسے آگے پہنچانا ہے، اور دن اور رات اس کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے کام کرنا. یہ وہ کتاب. پھر اس کے بعد تمام جو رسول اللہ نے بھیجے ہیں ان پر ایمان لے کر آنا ہے، ان کی تعلیمات کو اپنانا ہے. پھر مسلمین کی خیر خواہی کرنی ہے، چاہے وہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، چاہے وہ متوسط درجے کا، ہر ایک کی خیر خواہی. یہ نہیں کہ صرف چند لوگوں کو منتخب کیا ہوا ہے خیر خواہی کے لیے اور بھلائی کے لیے، ایسا نہیں. پھر فرمایا مسلمین کے ائمہ کی خیر خواہی، جو بھی ان کے سرخیل ہیں، جو بھی ان کے سردار ہیں، جو بھی ان کے بڑے ہیں، جو بھی ان کے بزرگ ہیں، جو بھی ان کے دانشور ہیں، سب کی خیر خواہی مقصود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. یہ اللہ کی بڑی عنایت ہے، اس کی بڑی نوازش ہے نبی آپ پر کہ آپ ان کے لیے نرم واقع ہیں. اگر آپ خود خوب ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جائے. فاعف عنہم، اے نبی آپ ان سے درگزر کرتے رہیے. واستغفر لهم، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب. وشاورهم فی الامر، اور معاملات میں سے مشورہ دیا کیجیے. آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بہترین دور. یہ وہ زمانہ تھا کہ جو نزول وحی کا زمانہ، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آسمان کا زمین سے رشتہ جڑا ہوا تھا.
جب ہدایت من جانب اللہ آیا کرتی تھی اللہ کے پیغمبر پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ مومنین پر آیات ربانی کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان کا تزکیہ نفس کیا کرتے تھے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا کرتے تھے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ کے بندو، وہ دور کب تھا، اس کا کب آغاز ہوا؟ اس کا نزول وحی سے آغاز، اقرا، اس کا اختتام کب ہوا؟ 10ویں ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیہ مبارکہ نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے بطور قانون، بطور دین اسلام کو پسند کر دیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام تھا، مکمل ہو گیا۔ مکمل ہونے کا مطلب، اس کی تکمیل ہونے کا مطلب یہ ہے اب اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ اضافہ ہو سکتا۔ تو جو لوگ تاریخ کی کتابوں میں دین ڈھونڈتے ہیں وہ دین نہ کبھی پا سکتے ہیں اور نہ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کی چاشنی اور اس کی مٹھاس حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ دین اقوال الرجال سے اخذ کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے۔ جو اپنے قیاسات، رائے اور اجتہادات کو لوگوں کو سنا کر اور ان کو اپنا بندہ بناتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ اپنی کجروی اور گمراہیوں میں ٹامکتوئی مارتے رہتے۔ دین اسلام کا ماخذ وہی اول دین تھا اور اسی دین کے اندر اصل میں اسلام کو جلا بخشی، اس لیے کہ دین اسلام زندہ ہوتا ہے بدر و حنین کے بعد۔ یعنی یہ وہ معرکہ تھا کہ جو حق اور باطل کا معرکہ تھا، یہ وہ معرکہ تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے نبی، جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے، آپ نہیں پھینک رہے تھے، یہ تو اللہ رب العالمین پھینک رہا۔ الغرض، یہ مہینہ آج 8 محرم الحرام ہے، حرمت والا مہینہ۔ یہ مہینہ خوشی اور انبساط کا مہینہ ہے، یہ عاجزی اور شکر کا مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی۔ وہ موسیٰ کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی بڑی شان سے بچپن میں بچا کے رکھا، جب ان کی ماں پر وحی کی اور کہا کہ ان کو صندوق میں رکھ دیجئے اور ان کو سمندر میں بہا دیجئے۔ آپ ذرا سوچئے، کوئی ماں ایسا کر سکتی؟ یہ نوازشات کس کی طرف سے تھیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ کس کے گھر میں پرورش ہوئی؟ اس کے گھر میں پرورش ہوئی کہ جو اللہ کا دشمن تھا، جو اس کے نبی کا دشمن تھا، جو اس بچے کا دشمن تھا، اس کے گھر میں اس نے پرورش کی۔ جب وہ بڑے ہوئے، آزمائش و درد سے درکنار ہوئے۔ الغرض یہ کہ قومی عصبیت اور نخوت کی وجہ سے غیر ارادی طور پر انہوں نے گھوسا مارا، فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ نے جب گھوسا مارا اور ایک شخص کو مر گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو وہ جگہ چھوڑ کر جانی پڑی۔ انہوں نے انتقام مدین کا کیا۔ اللہ رب العالمین نے کچھ اور ہی کرنا تھا، ان کی وہاں شادی بھی کروانی تھی اور اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز کرا۔ الغرض یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے تاج نبوت موسیٰ علیہ السلام کے سر پر رکھا اور یہ کہا موسیٰ جائیے فرعون کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میری زبان چلتی نہیں، میں صحیح طرح گفتگو نہیں کر سکتا، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دیے، وشدد بہ اذری، اور میرے بازو کو ان کے ذریعے سے تقویت دیجیے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کو دعا سکھائی کہ جو ہر شخص جو زبان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دعا کرے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب،
میرے سینے کو کھول دے کشادہ کر، میرے معاملات میں آسانی پیدا، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میں تیرے احکامات کو، تیرے دین کو پہنچا سکوں۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا، اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا ہے، جاؤ اور فرعون کے پاس جاؤ اور انہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس کی پرورش کی تھی وہ اب سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، وہ توحید بیان کرتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ تم رب نہیں ہو، رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جو اس سورج اور چاند کا رب ہے، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، وہ سب کا رب ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے وہ نبوت کی نشانی تھی، انہوں نے ایک ایک کر کے انہوں نے پیش کیے، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، اچھا جاؤ جتنے جادوگر ہیں سب کو لے آ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سب جادوگروں کو لے آیا گیا، میدان میں جمع کیا گیا۔ الغرض یہ کہ جادوگر شکست پائے اور موسیٰ علیہ السلام کو اگر خوف بھی ہوا تو اللہ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کرو۔ یعنی جو شخص اللہ کا نمائندہ زمین پر ہوتا ہے، جو اللہ کے دین کی دعوت کا کام دور کر رہا ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی سرپرستی میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے سائے میں ہوتا ہے۔ تو دعوت دین دینے والوں کو نہ گھبرانا چاہیے نہ جگنا چاہیے، پوری حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جادوگر بھی اللہ رب العالمین کے پر ایمان لے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے فرعون نے سب کو برباد کر دیا، سب کو قتل کر دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام رکے نہیں، جھکے نہیں، کوئی ان کے کام میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ الغرض جب ان کا پیچھا وہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ دکھائی سمندر کے اوپر، کہا یہ سمندر ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، پھینکو۔ اللہ تعالیٰ نے 12 راستے نکالے۔ یہ محرم کا مہینہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی اور فرعون کو غرق کیا۔ اس کے نتیجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو معلوم ہوا کہ اس دن میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب فرمائی تھی، فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں اور ہم بھی بطور شکر روزہ رکھیں گے۔ تو آج آپ دیکھیں گے مسلمین روزہ رکھتے ہیں۔ جب بتایا گیا کہ یہود بھی یہ کرتے ہیں، فرمایا کہ لیکن بقیت الی قابل، صحیح مسلم میں ہے، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لأصومن التاسع، تو میں انشاءاللہ العزیز 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے اور آپ وفات پا گئے، لیکن الحمدللہ رب العالمین مسلمین روزہ رکھتے ہیں۔ اور اس روزے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عاشوراء، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا عاشورہ کے روزے میں، آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم روزہ رکھیں، گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں، 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں اور 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو خیر و عافیت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العالمین اپنے سامنے سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔